السلام علیکم. کیا حال ہے میرے شہزادے اور شہزادیوں کا؟ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ بالکل خیریت سے ہوں گے. منابی ایکوز کی ایک اور پوڈ کاسٹ میں آپ کو خوش آمدید. آج کے جو ہمارے گیسٹ ہیں وہ بہت ہی اسپیشل ہیں اور ہر دل عزیز، ویری ویری گڈ فرینڈ آف منابی، جو کہ ایک سی اے، ایک اکاؤنٹینسی انفلوئنسر ہیں. اور اس کے علاوہ ساتھ ساتھ ان کا جو انٹروڈکشن ہے وہ یہ ہے کہ یہ سی اے فائنلسٹ ہیں، فرگسن سے آرٹیکل کر رہے ہیں، مینٹر ہیں، ساتھ ساتھ یہ موٹیویشنل اسپیکر ہیں، اور اس کے علاوہ یہ ایریا مینیجر ہیں، ایریا مینیجر پاکستان آف ٹوسٹ ماسٹر انٹرنیشنل. اب جب یہ گڈ فرینڈ آف منابی کہہ دیا ہے میں نے، اور جب میں نے ٹوسٹ ماسٹر انٹرنیشنل کہہ دیا ہے، تو آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ کس کی بات ہو رہی ہے. تو جناب آل دا وے فرام لاہور ان منابی پوڈ کاسٹ اسٹوڈیوز، محمد معاذ اللہ خان. السلام علیکم. شکریہ شکریہ شکریہ. وعلیکم السلام. بہتر، مزہ آ گیا. صحیح ہے. خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمد للہ کرم. جناب سو فرسٹ آف آل تھینک یو سو مچ فار کمنگ ٹو دس پوڈ کاسٹ. کیسا لگ رہا ہے یہ اسٹوڈیو؟ سم تھنگ ویری یونیک ہے نا، امیزنگ، مطلب گوز بمپس لیول فیلز ڈفرینٹ، ہے نا. سو میں نے کہا تھا نا کہ اب آپ کو ہم منابی کے اندر ہی اپنا جو ہے وہ پوڈ کاسٹ کا اسٹوڈیو دکھائیں گے، اور الحمد للہ ہے. الحمد للہ. یعنی پہلے تو یقین نہیں کیا میں نے، لیکن اب اٹس ویری مچ. وہ یاد ہے جب ہم نے پچھلی پوڈ کاسٹ ریکارڈ کی تھی، ایک سے کیمرہ، ایک سے موبائل ادھار مانگا، دوسرے کا موبائل ادھار، تیسرے ایک پہ آواز ریکارڈ ہو رہی ہے، ایک پہ تصویر. ایسا ہی. سو آج اللہ کا کرم ہے، بالکل بالکل الحمد للہ اپنے کیمپس میں اسٹوڈیو ہے. الحمد. سوال شروع کرتے ہیں. معاذ بھائی میں سی اے کیوں کروں؟ آپ کو بہت سارے لوگ معاذ بھائی کہتے ہیں، تو میرے تو آپ بیٹے ہیں، لیکن اسٹل معاذ بھائی سی اے کیوں کروں؟ دیکھیے، آپ سی اے کا بچہ وہ بچہ کرتا ہے جس نے انٹرمیڈیٹ کے بعد اپنی لائن سیٹ کرنی ہے. عموماً یہی ہوتا ہے کہ انٹرمیڈیٹ، ایف ایس سی. اب یوزلی جو فیلڈز ہوتی ہیں انجینئرنگ، ڈاکٹر، اور اگین سی ایس ایس والی لائن. اب تھنگز ہیو چینجڈ. پہلے تھا انجینئرنگ، پہلے تھا ڈاکٹر. اب جو ماڈیفیکیشن آئی ہے، جو اے آئی بیچ میں رول اس نے پلے کیا ہے، تو جابس آبسلیٹ ہو رہی ہیں آہستہ آہستہ، آٹومیٹ ہو رہی ہیں آہستہ آہستہ، جس کے اندر ہمارا جو اینڈ پروڈکٹ ہے، یا تو بندہ انتہائی کوالیفائڈ ہو، پروفیشنل ہو، اسپیشل ہو، پھر وہ چیتا ہے، ورنہ وہ پھر انڈرمائن کر جاتا ہے. صحیح. تو بہتر میرے نزدیک یہ ہے کہ کم ٹائم میں تھوڑی زیادہ ایفرٹ کے ساتھ اگر بندہ دل لگا کے کرے تو ایک بیٹر ریوارڈ ہے. لائک آپ کو 3.5 سال کے بعد آرٹیکل ہیں، 2 سال آپ ایجوکیشن کا لگائیں، ڈیورنگ آرٹیکل بھی کوالیفائی کر جائیں. آن ایوریج 5.5 سال کے بعد اگر آپ کو 6 فگرز مل رہے ہیں تو میرے خیال سے بری ڈبیٹ نہیں ہے. بالکل صحیح ہے. نقصان لوگ کہتے ہیں یہ ہوتا نہیں ہے، زندگی گزر جائے گی، بال گر جائیں گے، چشمہ لگ جائے گا، داڑھی سفید ہو جائے گی. کیا نقصان ہے سی اے کا؟ میں اگر آپ کیا چلیں آپ اپنے بچوں کو سی اے کرائیں گے یا نہیں کرائیں گے؟ کیا لگتا ہے آپ کو اس بارے میں؟ بال ساتھ چھوڑ دیتے ہیں. دیکھیے لڑکیوں کا فائدہ ہے نا، ہم نے تو حجاب پہنا ہوا ہے، پتہ نہیں چلتا. ایسا ہی. میجر جو نقصان سی اے میں آنے کا یہ ہے کہ نا، انسان جو ہے، جو اسٹوڈنٹ ہے، وہ اپنا جو بچپن ہے وہ کھو دیتا ہے سارا. یعنی کہ فرام دا ایج آف 18 ٹل 23 24 اس نے اپنے آپ کو گروم کرنا ہے، تو غلطیاں کرنی ہیں، کچھ سیکھنا ہے. لیکن جب آپ بچے کو ہی اس میں باؤنڈ کر دیتے ہیں، پروفیشنل کوالیفیکیشن، آپ پروفیشنل رہنا ہے، آپ آڈیٹر، آپ اکاؤنٹنٹ، آپ ٹیکس کنسلٹنٹ، آپ کو ہم نے عہدہ دے دیا. تو 4 سال گرومنگ کے تھے نا یونیورسٹی والے، وہ کھا جاتی ہے سی اے، وہ کھا جاتی ہے. تو اس وجہ سے بچہ جو نکلتا ہے ایٹ اینڈ وہ خود ہی تھکا ہوا ہوتا ہے. آپ 5.5 سال بعد جس بچے کو دیکھیں گے، آپ اس کو، بڑے کم وہ لوگ ہوتے ہیں جو پھر بھی ایکٹیو ہوتے ہیں، کچھ نہ کچھ ایکسٹرا کر رہے ہوتے ہیں، لیکن سی اے جوانی کھا جاتا ہے. تو کیا کرنا ہے جوانی کا؟ مطلب دیکھو، میں نے اس دن ایک کوٹ پڑھی وچ از دا منتر آف مائی لائف، کہ پین آف فیلئر از ورس دین پین آف ڈسپلن. ہاں. If you have discipline in your life and it is giving you something in the long run, so isn't it better? نہیں، آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب ڈسپلن سیکھنا ہوتا ہے نا، اس ٹائم ہم سی اے جوائن کر لیتے ہیں. ڈسپلن یونیورسٹی میں آتا ہے بچے کو، جب اس نے لیکچرز اٹینڈ کرنے ہیں، ساتھ کو کریکولرس دیکھنی ہے، ساتھ اس نے اپنے اسائنمنٹ بھی مینیج کرنی ہے، فائنل ایئر پہ کام کرنا ہے. بچہ تب ڈسپلن سیکھتا ہے.
یہاں پہ تو ہم سیکھ رہے ہیں پہلے 1-1.5 سال کے اندر کہ لیکچر پورے ہوئے کہ نہیں ہوئے, ایکسیس ہے ہمارے پاس کہ نہیں ہے آن لائن کی. صحیح ہے. تو میرے نزدیک یہ ہے کہ ڈسپلن ضروری ہے, لیکن بچے کو پھر فرام دا ڈے ون ڈسپلن رہنا پڑے گا. ہمارے پاس کلچر افسوس کے ساتھ جو سینئرز والا جو کلچر ہمارے پاس ٹرکل ڈاؤن ہوا ہے وہ یہ ہے کہ یار آخری مہینے پڑھیں گے, پہلے عیاشی کریں گے, اور آخری مہینے یہی ہوتا ہے کہ اب پڑھنا شروع کریں تو پاس ہو جائیں گے. تو یہ فیلئر کی وجہ یہ تو نہیں ہے کہیں؟ یہی ہے. آپ کوئی بھی فیلئر کے بچے کو اٹھا لیں کہ جس نے 3 پیپر دیے, تینوں کے تینوں فیل, آپ اسے پوچھیں کب پڑھنا شروع کیا تھا, ہاں وہ کہے گا سر 3 ہفتے پہلے, 4 ہفتے پہلے, لیکچر ختم ہوئے ہیں آفس کالج کے اندر تو میں نے پڑھنا شروع کیا, تاکہ پتہ چلے کتنے لیکچر میں ڈیوائڈ کروں پھر پورے دنوں کے اوپر. صحیح. تو بچے سیریس نہیں لے پاتے اس چیز کو. فیلئر ایسا ہے نہیں, اگر آپ روز کا کام روز کریں, ٹیسٹ دیں, مارکس دیں, کیا فیلئر ہے. آپ کیا ایڈوائز کریں گے سی اے کے اسٹوڈنٹ کو, اور آپ کیمرے کی طرف, آپ کا جو کیمرہ ہے اس کی طرف دیکھ کے, کہ کیا کوالٹیز, 3 کوالٹیز بتائیں دیٹ دے شوڈ انکلکیٹ ان دیم سیلفس. میں ایک ایڈوائس اس سے پہلے, آپ نے سینئر سے دور رہنا ہے. ویری گڈ. بھائی اور یہ باجی ان کی بات نہیں سننی, آپ نے سینئر سے دور رہنا ہے. ٹیچر جو کہہ رہا ہے وہ, ٹیچر جو کہہ رہا ہے وہ ضروری ہے. یہاں آپ ایک مینٹور بنا لیں اپنی سی اے جرنی کا, جو آلریڈی آپ کو لگتا ہے کہ اسٹیبلشڈ ہے, اس کا بیک گراؤنڈ ہے اور یہ آگے لمبا جا سکتا ہے, آپ اس کو مینٹور مان لیں. یہ نہیں کرنا کہ یار وہ بندہ کہہ رہا ہے ایف آر 1 چھوڑ دو, وہ بندہ کہہ رہا ہے بی لا چھوڑ دو, کہہ رہا ہے کہ سی لا چھوڑ دو, میں پیپر ہی نہیں اٹھاتا. یا وہ کہہ رہا ہے میرا تو بی لا 10 دن میں پڑھ کے پاس ہو گیا تھا, ایگزیکٹلی. یا وہ کہہ رہا ہے میں نے تو انکم ٹیکس میں تھیوری کا پورشن دیکھا تک نہیں, میں نے ایف آر کے مارکس نہیں دیے. یہ ایک امیجن کرنے والی بات ہے. یس یس بالکل, ایک موقع نہیں دیا میں نے, تو میں تو کلاس میں بھی نہیں آتا تھا, سیلف اسٹڈی کی ہے, سیلف اسٹڈی کیا. ایس پی والا پیپر اتنا بدنام ہوا ہے ہمارا کہ کب برا سمجھتے ہیں کہ تم لیکچر لے رہے ہو ایس پی کے, لیکن ایک چیز لینے والی. ہمارے زمانے میں وہ بی ایم ہوتا تھا نا, تو کہتے تھے ممی ڈیڈی بچے ہیں جو بی ایم کا لیکچر لیتے ہیں. تو بالکل صحیح. یہ جو کلچر, سینئر کلچر ہے نا, اس نے تھوڑا سا کام خراب کیا کہ ہم جو بچہ محنت کر رہا ہو تو ڈیموٹیویٹ ہو جاتا ہے, یا جو نہیں کر رہا تو بالکل ہی نہیں کرتا. پھر وہ کہتے ہیں 10 دن میں کر لیا تو چلو 15 دن میں کر لوں گا, میرا تو پاس ہو ہی جائے گا. تو کیا کوالٹیز؟ 3 کوالٹیز. پہلے کنسسٹنسی, کہ یار روز کا کام روز. دوسرا اسمارٹ ورک. اب یہ پالیسیز الحمد للہ آئی کے نے اڈاپٹ کر لی ہوئی ہیں کہ آپ کو پتہ ہے کون سے گریڈ میں سے کتنے نمبر آنے ہیں. اتنا خوبصورت طریقہ ہے کہ مجھے کنسولیڈیشن نہیں آتی, چھوڑ دو. کنسولیڈیشن کے میرے 35 لیکچر ہیں, اس کی بجائے میں 35 لیکچر کی 20 نمبر دوسرے گریڈ کر لوں, وہ آسان نہیں ہے. ٹائم کم ہے نا میرے پاس, اب گریڈ وائز چل لیں. لیکن یہ سی فیپ میں زیادہ میچورٹی کا لیول ہے کہ بچہ کر سکے. کیف میں تو, کیف کے اندر ایٹ لیسٹ ہی شوڈ نو کہ اگر ٹائم لیٹ سے 10 دن ہے اس کے پاس, وہ 10 دن ان چیزوں پہ نہ لگائے جس کو بالکل پتہ ہے کہ مجھے آنی ہی نہیں ہے, اور کے نمبر بھی کم ہے. ہی شوڈ ڈرا گراف کہ پرابلٹی زیادہ کس کی, نمبر زیادہ کس کے, پرابلٹی کم کس کی, نمبر زیادہ کس کے, پرابلٹی کم کس کی, نمبر کم کس کے, اور پرابلٹی زیادہ کس کی, نمبر کم کس کے. رائٹ. میرا ٹیچر آنا روح اندر سے پڑا رہی ہے, نہیں بھائی پورا سلیبس پڑھنا ہے, خبردار. پرائرٹی تو وہی ہے. پرائرٹی کیا ہے, پورا سلیبس. روزہ کنسسٹنسی پہلی تھی, کنسسٹنسی پہلی ہماری چیز تھی. آپ نے روز کا کام روز کرنا ہے. سم ہاؤ آپ کو بیچ میں یاد آتا ہے اوہ میں نے تو پڑھنا تھا, میں نے تو مجھ سے طے کہ لیکچرز ہی نہیں لیے ہوئے سارے. تو گو ود دا اسمارٹ ورک, کیونکہ اسمارٹ ورک لانگ رن کے اندر بے شک آپ کو محسوس ہوگا کہ شاید میرا فائدہ نہ ہو, لیکن آپ کو بمپ دے دیتا ہے جو کہ میں بھی ہارڈ ورک آپ کو نہ دے سکے. صحیح. تیسری چیز انٹلیکٹ. اچھا. آپ اپنا نالج بڑھائیں. آپ آج بچے سے پوچھیں کہ ہمارا جو وزیر خزانہ کون ہے, میں بھی کچھ کو پتہ ہو, آپ اس سے پوچھ لیں انٹرسٹ ریٹ کام کیسے کرتا ہے. نارمل چیز ہے. ہاؤ از انٹرسٹ ریٹ پروپورشنل ٹو دا انفلیشن. یہ وہ چیز ہے جو کہ ایک اے لیول کا بچہ بڑے اچھی طریقے سے جانتا ہے. صحیح ہے, صحیح ہے. لیکن ایز این اکاؤنٹنسی اسٹوڈنٹ یہ میں اب آ کے پڑھ رہا ہوں سی فیپ میں کہ اچھا یہ پروپورشنیٹ, جبکہ بیسک ہوتی ہیں, نالج ہے. اپنا انٹلیکٹ بڑھائیں, کیونکہ سی اے میں آ کے آپ نے کنسسٹنسی کر لی, آپ نے اسمارٹ ورک کر لیا, آپ روز کا کام روز کر رہے ہو, آپ کو پتہ ہے میں نے کیا کور کرنا ہے, لیکن انٹلیکٹ آپ کو آگے کے لیے پریپیئر کرے گا. ٹائم ہوتا ہے, ٹائم بے تحاشا ہوتا ہے. اچھا. ایک بڑا مشہور انٹرویو ہے, آپ نے اگر سنا ہو میں سوریہ بطول کا, کہ ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ بتائیں کہ کتنا
اپروپریٹ ٹائم پڑھنے کے لیے. تو انہوں نے کہا بیٹا اگر ہم صبح 4 بجے اٹھیں تو 8 بجے تک ہم نے فرم جانا ہوتا ہے, آپ بس 4 گھنٹے ہی ہیں. فرم گئے, ہمیں 12 بجے بریک ہو جاتی ہے, 2 بجے تک بریک ہو, 2 گھنٹے یہ ہیں. 2 سے 5 بجے واپس آئے, 5 بجے آفس, 6 بجے تک فری, 6 سے 10 بجے تک ٹائم وہ ہے. ڈنر کریں گے, 1 گھنٹے کا ڈنر ہوگا, تو وہ آپ کے 11 سے لے کے رات کے 3 بجے تک ٹائم وہ ہے. تو پھر ہمارے مرشد ہیں, انہوں نے ان کو کہا کہ یہ لڑکی پاگل ہے. بالکل تو ٹائم ہے, صحیح ہے, مینیج کرنا آپ کو آنا because چاہیے. like I see you na, I see your stories all the time and mashallah I am so inspired by you, and I'm not only saying it on camera, I say it to you off camera as well, that I feel really inspired. And you know how I should tell the audience how we got connected. I saw his Insta profile and I said to myself کہ یار یہ لڑکا بڑے کام کا لگ رہا ہے, یہ کوئی انفلوئنسر ٹائپ ہے شاید. آئی فالوڈ ہم, ٹھیک ہے, اینڈ انہوں نے اسٹوری لگا دی, او ہو جی آج تو میم عطیہ صدیقی شی فالوڈ می. آئی ایم لائک یہ مجھے جانتا ہے. سو جب یہ اس زمانے کی بات ہے, ہم دونوں ایک دوسرے کو نہیں جانتے تھے, وی ور جسٹ آن فرسٹ نیم بیسس آن سوشل میڈیا. ایگزیکٹلی, سو لائک اس طرح سے پھر ہم we got to know each other, and then he invited me to Toastmaster کا جو ایونٹ ہوا تھا Toast 24 میں اس میں گئی تھی, and then you know rest is history. اور منابی Toast 24 سے ہی لانچ ہوا تھا, وہی دن تھا جس دن منابی لانچ ہوا تھا, اور وہی میری پکچر جی پرنسپل منابی sitting in Toast 24. That's how we got connected. So دیکھا جائے تو 1.5 سال ہوا ہے, لیکن ایسا لگتا ہے کہ پتہ نہیں کتنے زمانے ہو گئے ہیں. So I always see you doing so many things together, so much stuff together. But at the same time, I see you managing firm. You are traveling, mashallah. ٹھیک ہے, کل آج صبح ارلی مارننگ آپ اسلام آباد پہنچے ہیں. How do you manage all of this? Are you very disciplined? Are you very proper, organized? I am very disorganized person. I am extremely immature with timing. اچھا, آپ پرائرٹیز لیکن سیٹ کر لیتے ہو. صحیح. آپ پرائرٹی سیٹ کر لیتے ہو. میری اگر فرم کے ڈیڈ لائن ہے, مجھے پتہ ہے آج میں نے رپورٹ سبمٹ کروانی ہے, تو میں اس پہ 2 دن پہلے سے پری ورک کرنا شروع کر دیتا ہوں. تو پھر تو آپ آرگنائزڈ ہوئے نا. نہیں, میں پہ بھول جاتا ہوں. صحیح ہے, وہ کام آخری دن نہیں ہوتا ہے وہ. صحیح ہے. بٹ وین یو ہیو پرائرٹیز الائنڈ, آپ اپنا چارٹ رکھیں. میری اسٹڈی ٹیبل ہے اور اس کے اوپر ایک چیز لکھی ہوئی ہے کہ جناب پبلک اسپیکنگ چیمپئن لکھی ہوئی ہے. کسی کا پوسٹر ہوگا 2022-21 کا, لیکن ایک چیز لکھی ہوئی ہے, ایک گول ہے آگے پاس. اب اس ایک مین لانگ ٹرم گول تک پہنچنے کے لیے جو چیزیں بیچ میں آ رہی ہیں وہ آپ کے شارٹ ٹرم گولس ہیں. اینڈ وین یو الائن یور سیلف ود دوز شارٹ ٹرم گولس, یو بیکم آٹومیٹک روبوٹ. آپ کو پتہ ہے یہ چیز میرے پیشن کا حصہ ہے, یہ چیز میرے ریلیونٹ ہے, تو میں اس کے اندر لگاؤں گا ٹائم. اور آپ کو لگ رہا ہوگا یار میں تھکا ہوا ہوں, میں 2 دن کا نہیں سویا ہوا. میں کل سفر کر کے آیا ہوں, بس میں کام کیا میں نے آفس کا, صبح آپ کے گھر آ کے میرے کام ہی کیا. میں نے کھانا کھانے کو کہا, آپ نے کہا نہیں جی میں تو کام کرنا ہے, تو کام, اور 2 گھنٹے سو کے پھر ادھر ہی. تو وین یو کنیکٹ یور پیشن ود یور فری ٹائم, تو آپ اس فری ٹائم میں ریسٹ کر رہے ہوتے ہو. یہ میرا ریسٹنگ ٹائم ہے. So yes or no answer جو میں اگلا سوال پوچھ رہی ہوں. So you are saying, because it was a question here, what drives you, but you gave the answer already. So basically your passion drives you. پیشن. اور اصل میں نا میرے جو والد صاحب ہیں, آپ پوچھنا آگے, ہی ہیز میٹ اے لاٹ آف پیپل. ہی از ان ایجوکیشن, تو ہی ہیز میٹ سو مینی پیپل جو کے پاس سرٹیفکیٹ میرٹ ہیں, جن کے پاس گولڈ میڈل ہے, جن کے پاس فرسٹ اٹیمپٹ میں پورا سی اے ہے. لائک ہی کمز ٹو می سینڈ, 22 سال کا بندہ سی ایف ہوئے. لائک اوکے, زندگی برباد ہو گیا. تو سم ہاؤ آئی فیل لائک یار میرا مین ڈومین اسٹڈی نہیں ہے, میرا مین ڈومین شاید میری ٹریننگ نہیں ہوگی مے بی, لیکن میرا مین ڈومین میری پبلک اسپیکنگ اور پبلک کمیونیکیشن اور انٹرپرسنل اسکل ضرور ہے. یور نیٹورک میں. تو ایٹ لیسٹ سم ہاؤ آئی فیل لائک کہ کہیں سے اگر اف ہی ہیئرز کہ یار اچھا آپ معاذ اللہ کے فادر ہیں, بڑا اچھا کام کیا اس نے, تو آئی فیل کہ دیٹ مومنٹ آئی ہیو ارنڈ. مے بی میں سی ایف او نہیں ہوں گا 22 سال کی عمر میں, مے بی میرا سرٹیفکیٹ نہیں ہوگا, مے بی میرا گولڈ میڈل نہیں آیا ہوگا, ایون دو ہی وشز سو مچ کہ بھائی پاس کر لے تو کافی ہے, لیکن آئی فیل لائک کہ آئی ووڈ ہیو ارن
something in life کہ اگر وہ کہیں سے سن لیں کہ یار اچھا ماس کے فادر ہیں. I think you have already earned it so many times. I think he's just not telling you کہ چوڑا ہو جائے گا, because I personally said it to him many times, to him and Mrs. Anayat both, that mashallah what a son you guys have raised. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, اللہ تعالیٰ تمہیں اور بہت ترقیاں دیں. سو نہیں, آئی تھنک آپ کے والد صاحب نے یہ بات بہت دفعہ سن لی ہے, اور ایون پرسنلی میں ہی کتنی بار کہہ چکی ہوں, بلکہ نہ صرف عنایت صاحب کو بلکہ آپ کی والدہ کو بھی, مسز عنایت کو بھی کہہ چکی ہوں کہ ماشاءاللہ واٹ کائنڈ آف اے سن یو گائز ہیو ریزڈ. محبت ہے آپ, اللہ تعالیٰ آپ کو بہت کامیابیاں دیں. سو ہاؤ ڈو یو مینیج دس آل؟ دیکھیں اٹس سیم پیشن, ٹھیک ہے, ڈرائیو ٹو میک یور فادر پراؤڈ. ایگزیکٹلی. How? You don't sleep, you don't eat, you don't have fun, but I see you doing everything. Your passion should align with your free time. It's the only thing that you need. آپ کا پیشن آپ کا آرٹ ہے, آپ فری ٹائم میں شروع تو کریں, کہیں سے شروع کریں. آپ کا فری ٹائم سنگنگ ہے, آپ کا پیشن سنگنگ ہے, فری ٹائم میں کہیں سے شروع کریں. اسٹارٹ ود سوشل میڈیا پیج. میری پبلک اسپیکنگ کہاں سے شروع ہوئی تھی؟ میری پبلک اسپیکنگ اسٹارٹیڈ کہ میں اپنے والد صاحب کے ساتھ ایز اے گیسٹ گیا تھا کسی ٹوسٹ ماسٹر میٹنگ کے اندر, اور ادھر آئی واز براٹ آن اسٹیج, جو میں اتنا کپایا, میں ٹانگیں کانپے ٹانگیں میری, کہ آئی وازنٹ ایبل ٹو ایون اسپیک مائی نیم. اینڈ دیٹ فیئر لیڈ ٹو می کہ یار کیا ہے معاذ تمہیں. تو دا اونلی آئیڈیا از کہ یار آپ کیسے مینیج کرتے ہو, یو جسٹ مینیج اٹ تھرو یور پیشن. اپنا پیشن الائن کریں, کیونکہ ہر کسی کا پیشن نہیں ہے یہ پبلک اسپیکنگ, لوگوں کے پاس جانا. کچھ لوگ انٹروورٹ ہوتے ہیں, یو نو ہیونگ آل آف دس, سب کا پیشن نہیں ہو سکتا, سب کے پیشن ڈفرینٹ ہے. لیکن ایٹ لیسٹ بائی ناؤ یو شوڈ آئیڈینٹیفائی کیا پیشن کیا ہے, آپ اس کو اڈاپٹ کریں, ایکسیپٹ کریں. زندگی کو گزارے نا, زندگی آپ کو نہ گزارے, زندگی تو گزارے. ایگزیکٹلی. کیا بات. اچھا پرسنل سوال. اچھا چلے. واٹ واز دا ٹائم when you actually accepted the fact that I am Inayatullah Khan's son? Obviously you know the fact, you accepted. I mean, you accepted the fact that you will receive hate from people just because you were born in that family. And you know, all your efforts and everything that you did, all the sleepless nights, all the, you know, garmi mein phirna, sardi mein phirna, accident ke baad stick pakad ke toast 24 mein, haan ji mujhe sab yaad hai, jana, پھر یہ جب سارا کچھ سائڈ لائن ہو جاتا ہے اس وجہ سے کہ آپ ان حضرت کے, ان صاحب کے بیٹے ہیں جو کہ آئی کیپ میں ایک بہت موسٹ سینئر پوزیشن پہ ہیں, اب آپ کو غم نہیں ہوتا یا آپ نے غم کو برداشت کرنا سیکھ لیا ہے؟ دیکھیں انسان گرو کرتا ہے نا اس طرح چیزوں سے. کہتے ہیں ہر نیچے کھینچے جانے والی آپ کا جو ایفرٹ ہے, جو نیچے کھینچ رہی ہے, وہ کہیں نہ کہیں آپ کو اوپر بھی پش کر رہی ہے. تو اٹ واز اباؤٹ مائی انڈکشنز. الحمد للہ دیر واز اے ہول ٹائم 2020 سے لے کے 2023 تک, اٹ واز کنٹینیوس انٹرنشپس, دیر ور والنٹیئرنگ, دیر ور ایونٹس, دیر ور سوشل میڈیا انگیجمنٹس, دیر ور انٹرپرسنل انگیجمنٹ جس کے اندر ہم نے فرمس کو اپروچ کیا. ہم نے کہیں نہ کہیں وی میٹ دوز پارٹنرز, وی میٹ دوز مینیجرز پرائر ٹو دا انٹرویو. نیٹورکنگ وی فوکس آن دیٹ ایز اے کلب, وی فوکس آن دیٹ. بٹ ایٹ دا اینڈ کیا ہوا, وین آئی گاٹ ان ٹو ہول دس, آئی گاٹ ان ٹو فرم, آئی ریسیوڈ دا کال فرام بوتھ فرمس الحمد للہ. اور جب میں نے ڈیسائڈیڈ کہ یار ٹھیک ہے جوائن کرتے ہیں, لائک دے دیتے ہیں, اینڈ دا نیکسٹ پکچر دیٹ آئی پوسٹ آن مائی لنکڈن, ہیٹ کمنٹس آپ کا ہی تو ہونا تھا, ظاہر ہے. اینڈ آئی ریئلائز کہ یار اچھا اگر میرا ہی ہونا تھا تو میں گھر پہ بیٹھ کے PS4 کیوں نہیں کھیلا میں نے اتنے 4 سال. تو وین ڈیڈ یو ریئلائز اینڈ وین ڈیڈ یو ایکسیپٹڈ کہ یار اچھا بس ٹھیک ہے ہوگا؟ دیٹ ڈے آئی گیو اپ. دیٹ ڈے آئی روٹ اے لانگ کمنٹ. اٹ واز اراؤنڈ آئی گیس 1500 characters, 1500 words, sorry. It was a long comment on a Facebook post, and actually I posted it on Instagram too, and I was like, now I give up justifying. It is what it is. اگر آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ میں فائدہ دے سکتا ہوں تو میں بھائی حاضر ہے, اگر میں نہیں دے سکتا تو معذرت, میں کوشش کروں میں اگلی دفعہ بہتر آپ کو کچھ دے سکوں. تو آئی اسٹاپڈ ٹیکنگ کرٹیسزم فرام دا پیپل جن سے who have nothing to offer to this society, to themselves, to their families. کیونکہ اگر کوئی مجھے بندہ آ کے کہتا ہے نا کہ یار میں یہ کام کر رہا ہوں اور آپ یہ کر رہے ہو لیکن آپ بہتر کر سکتے ہو, میں ایسا کرٹیسزم ضرور لوں گا. جیسے کہ آپ کو پتہ چلا ہوگا کہ ہم نے کچھ ایسے کیے تھے, اب
You know the whole library, e-library thing, Yes. the laptop library हाँ, thing. हाँ. या आप मीटिंग अटेंड करें, आप बैठे. It backfired? नहीं, इट डिडंट बैकफायर, बट हाउ इट लॉन्च्ड वाज कि हम गलत कर रहे थे. हम वो चीज़ हम कर रहे थे कि अपने स्टूडेंट्स के साथ द पर्सन फ्रॉम द इंडिया अप्रोच्ड कि भाईजान आप बेहतर कर सकते हैं, कोलैब कर लें. एंड नाउ द क्लास ऑफ 30 स्टूडेंट्स जो कि कैमरा देख के पढ़ रहे हैं, इट वाज 3600, नो एडिशनल कॉस्ट. Amazing. लेकिन फ़ायदा क्या हुआ कि वो 30 बच्चों की मोटिवेशन ये है कि यार वो भी तो पढ़ रहे हैं, कैमरे खुले हैं, सही. टट्टे लगाने, फ़ोन कोई नहीं इस्तेमाल कर रहा. फ़ोन इस्तेमाल करेंगे तो यार क्या लोग समझेंगे. सही. तो आप क्रिटिसिज्म ज़रूर लें, आप ग्रो करेंगे, लेकिन उनसे जो यहाँ तो इस बात से गुजर चुके हैं या वो बेहतर कर रहे हैं या आपको लगता है कि इनके साथ मुंसलिक होने से हम भी कुछ सीख ये लेंगे, जिनके पास कुछ है ना ऑफर करने कुछ को, है ऑफर करने को. वो बेसिकली वो वाली बात है कि वो एक हजरत को अपनी बेगम पसंद नहीं थी तो सब उसने बदल दिया. एट दी एंड उसको कुछ नहीं मिला तो कहता है आटा गूंथती है तो हिलती क्यों है. ठीक है. सो वो ये बात है ना कि जी आप कैरेक्टर पे बात कर लो, आप ये कुछ दिल से सड़ी हुई आ रही है नहीं, मेरी, आपसे कैरेक्टर पे बात कर लो, हस्बैंड के बारे में बात कर लो, बच्चों के बारे में कर लो, माँ बाप के बारे में कर लो. देयर कम्स अ टाइम सही बात when है. you just stop caring, and now I have stopped caring. That's why I asked this question कि बिल्कुल. आपको कितना टाइम लगा. देखिए, आई एक्सेप्टेड द फैक्ट कि नज़र आएंगे तो चुभेंगे तो सही. क्या बात है, क्या बात है. एंड द टाइम दैट यू एक्सेप्ट दैट फैक्ट, फिर आप कोई फिक्र नहीं करते. आप फिर रातों रात फैसलाबाद जाते हो, एक इवेंट ऐसे करवाते हो जो कभी कहीं नहीं करवाया है. हाँ. फिर आप वापस लाहौर आते हो, लाहौर में इतना अच्छा इवेंट करवाते हो फ्रॉम अ प्लेटफॉर्म से आपको रिमोटली ताल्लुक नहीं है. कासा से क्या ताल्लुक है मेरा, सही बात है. लेकिन यू डिड इट फॉर द फैम, यू डिड इट फॉर द फाइनलिस्ट, यू डिड इट फॉर द फेटर्निटी जो कि ईगर कर रही थी यार कुछ चाहिए हमें. उसमें क्या था मेरा. लेकिन आपने इस्लामाबाद में नहीं करवाया. हम नाराज हैं आपसे. नहीं, मैंने वो रिक्वेजिशन डाली हुई है. इंशाल्लाह हम आपसे बहुत नाराज हैं. इंशाल्लाह समथिंग इज कमिंग इंशाल्लाह. नहीं, माशाल्लाह ज़बरदस्त बात है. अच्छा, मनाबी के बारे में थोड़ी बात कर लें. हाँ, आप मनाबी को इतना ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, पता नहीं कितना कट है आपका इसमें भी. ठीक है. सो आने के पैसे मैं खुद भरता हूँ, अपने से अंदाजा लगा ले. मैं आते शुक्र करो हम ये नहीं कहते कि तुम आते हुए हमारे लिए लाहौर से खलीफा की नान खताई ले आया करो. तो इतनी मोहब्बत मनाबी से आपकी. और मैं हमेशा ये कहती हूँ माज़ुल्लाह कौन है. माज़ुल्लाह इज़ अ गुड फ्रेंड ऑफ मनाबी. दैट्स व्हाट आई से. मनाबी की कोई एक क्वालिटी, बिकॉज ऑब्वियसली हु वुड नो बेटर देन यू अबाउट ऑल द इंस्टीट्यूट्स. एंड बाय द वे रिसेंटली अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मनाबी का रेट का स्टेटस भी हो गया. अल्लाह का करम है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत एहसान है. तो what is one quality, or maybe you can tell 2 or 3 or 4 of Manabi that distinguishes it from all other accountancy institutes? मैं तो वन ही बोलूँगा वरना बाकी लोग कहेंगे पैसे दिए. ये टेबल के नीचे से ले लो थोड़े से पैसे. तो अब आई हैव बीन टू मनाबी न्यूमरस टाइम्स, लाइक फ्रॉम द ऑनलाइन थिंग, आपका ऑनलाइन मीटअप था, टिल नाउ जब आपकी रेट की अप्रूवल होगी हुई एंड ऑल द थिंग्स आर गोइंग ऑन. वट आई थिंक इज़ द गेम चेंजिंग थिंग कि आपने कोई डिफरेंस नहीं रखा मेरे प्रिंसिपल और स्टूडेंट के बीच में. ऑन अ रेगुलर बेसिस मुझे जब भी प्रिंसिपल से मुलाकात करनी पड़ती थी, देयर वर 2 PAs दैट आई हैड टू गेट बाय, एंड देयर वर अ टाइमलाइन जो कि एक हफ्ते की होती थी, क्या एक हफ्ते बाद अपॉइंटमेंट मिलेगी. सही. आपका काम क्या एजेंडा पहले बताना है आपने, और ये 15 मिनट डेजिग्नेटेड है आपकी ज़्यादा बात करनी. जब आप बाउंड्रीज हटा देते हैं ना तो हमदर्दी बढ़ती है. आप उनके दुख में शरीक होते हैं, वो आपके दुख में शरीक होते हैं. मैं बड़ा हैरान था कि आपके जब फेस्ट था तो उसके अंदर आपके अपने स्टूडेंट्स गाड़ी में से टेबलें उठा के छत पे लेके जा रहे थे. आई वाज वेरी मच सरप्राइज्ड कि भाई दे वर स्टूडेंट्स, वो पढ़ रहे हैं उधर. और ये काम आप डंडे के ज़ोर से नहीं करवा सकते, ये मोहब्बत से होता है. मोहब्बत से आखिरी मिनट लेबर जवाब दे गई थी ना. तो लेकिन ये मोहब्बत से चीज़ें आती हैं. लोग फिर आपका दर्द खुद समझते हैं क्योंकि आप उनका दर्द समझते हैं. सो बेसिकली ओपन डोर पॉलिसी एंड द कनेक्शन. ओपन डोर पॉलिसी से ज़्यादा देयर वर नो वॉल्स. आप रिप्लाई, आपको लोग इंस्टाग्राम मैसेज करते हैं, आप रिप्लाई करते हैं इवन दे आर स्टूडेंट और नॉट. आपको व्हाट्सएप पे करते हैं इवन दे आर स्टूडेंट और नॉट. बिल्कुल. तो मेरे ख्याल से अगर हम कुछ सीख सकते हैं ना आउट ऑफ ऑल द रेट्स, जाहिद कबीर साहब ने इसको बड़ा अडॉप्ट किया कि ही रिस्पॉन्ड्स ASAP.
any query. بالکل بالکل. And I am very much fan کہ وہ فیس بک پہ اتنے ایکٹیو ہیں, he replies to every comment جس پہ ٹیگ کیا جاتا ہے. بالکل بالکل. تو I think so that other institutes should take inspiration. They should adopt this. کیونکہ آج کے زمانے میں بچہ ہمارا پریشان ہے, وہ پینک میں ہے, اور اس کو صرف ایک ہمدرد آواز چاہیے کہ سن لے اس کی آواز. بالکل صحیح, بالکل صحیح ہے. اچھا, ایز این انٹرپرینیور, بیکاز یو آر انٹرپرینیور ایز ویل, اور آپ نے 1,00,000 کام میں ٹانگ اپنی پھنسائی ہوئی ہوتی ہے. لمبی ٹانگوں کا کوئی تو فائدہ ہو, ایک ٹائم پہ 2 کاموں میں بھی پھنس جاتی ہیں. سو ایز این انٹرپرینیور, اف یو لک ایٹ منابیز بزنس ماڈل, do you see any weaknesses? Do you see anything which you would say کہ میم یہ کیا کیا ہے؟ اچھا, آپ نے بہت بڑا لفظ بول دیا انٹرپرینور. میں بتایا تو انٹرپرینور کیسے, آئی ایم جسٹ دا پرسن ود دا رائٹ کنیکشن ایٹ دا رائٹ ٹائم. Because you build them. آئی نو پیپل somehow. Somehow نہیں, you made an effort for that. تو دیٹس ہاؤ آئی ایم این انٹرپرینور. لائک کسی کو چیز ضرورت ہوتی ہے, آئی ریفر دا پرسن اینڈ ہی از لائک یار شکریہ, میں کا دعا کر دینا. دس از ہاؤ انٹرپرینور ورکس. تو اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو وٹ ایور ہی از لرننگ وہ میرا گین ہے, ٹھیک ہے نا, وہ میرا گین ہے. صحیح ہے. تو ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے دا اونلی ویکنیس دیٹ آئی سی از کہ اتنا ہیومنگس جمپس. آئی ریمبر لاسٹ ایئر جب کوئی نام و نشان نہیں تھا, اچانک سے ایک ورچوئل کیمپس آیا جو کہ لائک کہ نیا نام ہے. پھر اچانک سے اناؤنس ہو گیا کہ ان پرسن کیمپس, اچانک سے ریٹ کی اپروول. تو میرے خیال سے اکیڈمی بھی بن گیا ہے شام کو الحمدللہ, او لیولز اور سیٹ کا. ماشاء اللہ. تو دیز آر سو مینی وینچرز دیٹ یو آر پارٹ آف. آئی تھنک کہ اتنا کچھ اتنے کم ٹائم میں آپ ایگزاسٹ ہو سکتے ہو. بیکاز آئی ہیو بن دیر مارننگ میں, شام کو کالج, رات کو ایک اور ایکٹیویٹی, پھر اور اندھیری رات کو اور ایکٹیویٹی, کیونکہ آپ نے جناب کام آف کورس پکڑے ہوئے ہیں, ایونٹس کروانے ہیں آپ نے ایونٹس کروانے ہیں, ان کے لیے میٹنگز ہوتی ہیں, فنڈ ریزنگ ہوتی ہے, کچھ میں آپ کو پارٹیسپیٹ بھی کرنا ہے. تو جب آپ کا 24 آورس کچھ نئے میں گزرتے ہیں نا, آپ ایگزاسٹ ہو جاتے ہیں. آئی تھنک سو کہ مے بی یو شوڈ سیٹ بیک اینڈ ریلیکس اے بٹ. یہ تو ٹائم نہیں ہے, لیکن یہ ٹائم حاصل آئی ایکسپیکٹ میں مطلب اوکے. سو بیسیکلی اف یو لو واٹ یو ڈو then you never work a single day in your life. Exactly. I do not feel that I work here. This is my home. So I just do not feel کہ میں کہاں. I get really tired and I have some physical health issues also, some mental also. But وہ سب کو ہے. But مطلب نہیں ہوتا گزارا کچھ کیے بغیر. There's a constant strive to be productive. This is the same thing that people ask me کہ جناب آپ اتنے سوشل کیسے ہیں. بیکاز یار اٹس سم تھنگ جو میں فیل ہی نہیں کرتا. آئی ہیو نو سوشل بیٹری. کوئی میرے سے کہنا بھائی آپ تھکتے نہیں, آپ تھکتے ہیں, لوگ سے ملتے بات کرتے ہوئے کہتے ہیں یار میں تو اسمال ٹاک کر تھک جاتا ہوں. آپ کا آنا چاہیے آپ کا اسمال ٹاک کرنا. ایگزیکٹلی. بلکہ ہم تو ڈیپ باتیں بھی کر لیتے ہیں اور اس کے بعد ہم ہنستے مسکراتے اٹھ بھی جاتے ہیں وہاں سے. بالکل ایسے. سو الحمد للہ مجھے نہیں لگتا فزیکلی, ہاں تھک جاتی ہوں, لیکن نہیں دل کرتا کہ میں سکون کروں. میں کسی بیچ پہ ہوں یا میں کسی پرفضا مقام پہ ہوں ناردرن ایریا میں اور میں آرام کر رہی ہوں. مجھے لگتا ہے کہ پھر وہ انٹرنیٹ تو میرے بچے تو وہ جب سوال پوچھیں گے تو میں جواب نہیں دوں گی تو پھر کیا ہوگا. You feel like there's a long way to go. ہاں absolutely. I see Manavi campus internationally inshallah. How is AI? اچھا میرے سوال ابرپٹ ہوتے ہیں. All right. AI آ جائے گا, نوکریاں ختم ہو جائیں گی, ہم کیا کریں گے, ہم لوگ آبسلیٹ ہو جائیں گے, ہم لوگ اے آئی سے ریپلیس ہو جائیں گے. اور اسپیسیفکلی ایک اور جواب یہ بھی دیں کہ ہاؤ از اے آئی ہیلپنگ ود رسپیکٹ ٹو آر یہ جو ہمارا آرٹیکلشپ ٹریننگ پیریڈ ہے وہ کیسے ایوالو ہو رہی ہے اے آئی میں. alright. کافی بڑا سوال ہے یہ, اس کو ہم توڑتے ہیں. اے آئی وہ جاب لے گا جو کہ آٹومیٹ ہو سکتی ہے. جیسے کہ پہلے بک کیپنگ کا زمانہ تھا, انٹری آئی, کریڈٹ ڈیبٹ ہوا, اللہ حافظ, ایئر اینڈ کا منتھ اینڈ کا بیلنس آ گیا, وہ آٹومیٹ ہو گئی ہے. کوئک بکس کے اوپر ان کی ایکسٹینشنز آ گئی ہیں کہ آپ واٹس ایپ پہ میسج کریں, خرچہ ہوا, وہ خود ہی انٹری بنا کے آپ کو کر دیتا ہے. صحیح ہے. دس از اے آئی, آٹومیشن, الگورتھم. اب اگلا آپ کا جواب ہے کہ کون سی جابس ہو سکتی ہیں.
اگین وہی ہے کہ یار ہر وہ جاب جو آٹومیٹ ہو سکتی ہے. دس از ہاؤ اے آئی از ٹیکنگ اوور. ہم فارغ ہو جائیں گے سب. دیکھیں ایز این چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ میں تو ہوں نہیں, لیکن ان شاء اللہ سم ڈے. لیکن وٹ آئی سیز کہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کے لیے نا اگر ہم آڈیٹر کو دیکھیں تو اس کا اوپینین میٹر کرتا ہے, اور اوپینین جو ہے وہ اس کے اپنی ججمنٹ کے اوپر ہوتا ہے, اور اے آئی کی کبھی ججمنٹ نہیں ہوتی. اے آئی کا الگورتھم ہوتا ہے جس سے وہ کنکلوژن نکالتا ہے, ججمنٹ نہیں نکال سکتا. تو اے آئی کین ہیلپ ان یور آڈٹ پروسیس. اے آئی کین برنگ یور کاسٹ ڈاؤن. جو ہم پہلے میرے خیال سے 2 دن لگا کے اسٹاک کاؤنٹ کرتے تھے اربوں کی انوینٹری کا, وہ اے آئی کچھ انالیٹیکل پروسیس لگا کے ہمیں شاید 2 گھنٹوں میں جواب دیتے. یا پھر جو ہم واچنگ راتوں رات کیا کرتے تھے 1500 واچرس کی, وہ اے آئی 5 منٹ میں کر دے. سو کیا اس کی وجہ سے آپ کو نہیں لگتا کہ جب ہمارے پاس ٹائم زیادہ ہوگا, کیونکہ اے آئی کی وجہ سے کام کم ہو جاتا ہے, تو ہم زیادہ پروجیکٹس کر سکیں گے, ہم زیادہ, کیونکہ ہمارے پاس وقت ہے, یہی تو ٹائم از منی. یہی تو ہے ٹریننگ. سو اٹ مینس دیٹ اف آئی انکریز like my projects, then I would be able to hire more people. بالکل. اچھا, Instead of AI eating up their jobs, AI would be creating more jobs, right? AI is creating more jobs. یہی تو بات. لیکن the one who don't adopts to AI, میں ابھی بھی آج یہی کہتا ہوں کہ بھائی کیف کا جو بچہ ہے صرف چیٹ جی پی ٹی نہ دیکھے, وہ دیکھے یار کہ میں نے پرامپٹ بنانا ہے تو میں کیسے بناؤں. ہی شوڈ گو فار پرامپٹ انجینئرنگ. ہی شوڈ نو کہ میرا اسپیسیفک پروجیکٹ کے لیے کون سی آئی استعمال ہونا چاہیے. لوگ آج تک پاور پوائنٹ خود بنا دیں, بلکہ پاور پوائنٹ کے لیے تو اے آئی پہلے ہی بنے ہوئے ہیں ٹیمپلیٹس. آپ نے سے اپنا پرومپٹ ڈال لیں, پاور پوائنٹ بن گئی. تو میرا بس سوال یہ ہے بچوں سے کہ یار آپ کب اڈاپٹ کریں گے, آج نہیں تو کب؟ کیونکہ سب کچھ آن لائن پڑا ہوا ہے. یوٹیوب پہ بیبی شارک بھی ہے, اور یوٹیوب کے اوپر ہی ہمارا اے آئی کی چیزیں بھی ہے. دیکھو بیبی شارک کا مذاق نہیں ہے, ٹھیک ہے, ہماری زندگی چلتی ہے اس پہ, ہماری زندگی چلتی ہے. لیکن میرا وہی سوال ہے بچوں سے کہ اب نہیں تو کب. دیکھیں نا, صحیح. تو اے آئی بے شک اے آئی ہمیں آسانی دے رہا ہے, لیکن آپ اس کو یہ مت سمجھیں کہ یہ ریلیکسیشن ہے, ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں. کیونکہ اے آئی کا اتنے ہی نقصانات ہیں جتنے آپ کے فوائد ہیں. کیونکہ اب اے آئی کا پرومپٹ دیں, اب اس کو ویٹ آپ کو ڈبل کرنا پڑے گا. ایک دفعہ آپ خود دیکھیں گے, پھر ایک دفعہ آپ دیکھیں گے کہ اس نے کوئی لاجیکل مسٹیک تو نہیں کر دی ہے, کیونکہ آپ اس پر ریلائی کر رہے ہیں. پتر تو رہن دے, میں نے خود کرنے میں خود کرنے دوں. صحیح ہے, بالکل صحیح ہے. آپ اس پہ اتنا ریلائی نہیں کر سکتے. لیکن ہاں جو کچھ پروسیسز ہیں وہ آپ کو چھوٹا کر دے گی, جیسے واچنگ چھوٹی کر دیتی ہے, اسٹاک اکاؤنٹ میں آسانی کر دیتی ہے, انالیٹیکل پروسیجرز میں آسانی کر دیتی ہے, آپ کی میٹیریلٹی کے اندر آسانی کر دیتی ہے. تو لیکن اگین ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے اگر آپ باقی لے لیں, ٹیکس لے لیں, تو وہ تو آٹومیٹ ہو ہی نہیں سکتا جتنا کمپلیکس ہے. ظاہر ہے, بالکل. ہماری جو ایڈوائزری ہے اس کے اندر پیسے اس چیز کے دیتے ہیں کہ بھائی آپ اپنا دماغ استعمال کریں, آپ بتائیں مجھے کہ کیا چیز ہے. اچھا مجھے یاد آیا, آپ ایڈوائزری میں کیوں شفٹ ہو گئے؟ وہ آڈٹ کے بغیر زندگی بیکار نہیں ہوتی ہے کہ معاذ بھائی مجھے آرٹیکلز مل رہے ہیں لیکن آڈٹ میں نہیں مل رہے. میم وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو رکھیں گے تو, لیکن ہم 3 سال ایڈوائزری میں ہی رکھیں گے, تو میم میں کیا کروں, میں نے تو منع کر دیا ہے اس فارم میں. آپ کیوں آ گئے آپ ایڈوائزری میں؟ جھگڑا ہوا آپ کا؟ آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ اگر آڈٹ ضروری ہوتا تو آئی کے پروسیشن ختم نہ کرتا آڈٹ کی, کہ فرم کی ریسٹرکشن تھی نا پہلے کہ لازمی آپ نے 1.5 سال آڈٹ کروانا ہے بچے سے. ہاں اب نہیں رہی, ختم ہو گئی ریسٹرکشن. اچھا اب تو وہ ٹرینڈ ختم ہو گیا ہے. اب تو آڈٹ, اب کسی بھی فرم کے فائنینشیلز نکال لیں, آپ کا آڈٹ کبھی بھی لیڈ ریونیو میکنگ ڈپارٹمنٹ نہیں ہے. کبھی بھی نہیں. یس, پہلے تھا ایک زمانہ, اب نہیں ہے. بالکل. اب یا تو ٹیکس ہے, یا ایڈوائزری ہے, یا ہمارا جی آر ایم ایس ہوتا ہے, ای آر پی سسٹم جو امپلیمنٹیشن. صحیح. تو میرے نزدیک یہ ہے کہ نا آپ آڈٹ کریں, شروع میں کریں. ایک آپ آڈٹ گزار لیں, دوسرا آپ کو ریپیٹیٹیو لگے گا. میں نے 3 کیے, میں تھک گیا. چوتھا ضد کر کے مجھے ایک انشورنس ملی. میں نے کہا یار ہم کر کیا رہے ہیں ایل بی ڈی این کے علاوہ, ہم کر کیا رہے ہیں. تو دین آئی چوز کہ یار مے بی آئی نیڈ ٹو موو, مے بی آئی نیڈ ٹو سی فار سم بٹ. میں پھر 6 مہینے کے لیے تھاٹ کہ یار آئی شوڈ گو لک فار ٹیکس. اب پوائنٹ یہ تھا کہ میں جب موو کیا تو اٹ واز سو انٹرسٹنگ, اٹ واز سو انٹینس. میں نے کہا اور کیا ادھر, تو تب اتفاقاً ایڈوائزری کی ایک اسائنمنٹ آئی ہوئی تھی. اچھا. تو میں نے کہا اب آپ کو پتہ لمبی ٹانگیں ہیں, ادھر بھی ٹانگ ڈال لی, ادھر بھی ٹانگ ڈال لی. تو صبح کے وقت ٹیکس ہوتا تھا, شام کو ایڈوائزری. زبردست زبردست زبردست. تو اب وہ چلتے چلتے اب یہ آ گیا کہ اٹس بین اے ایئر اینڈ مور, اور الحمد للہ اب سینئر پوزیشن میں بھی آ گئے ہیں, اور اب زیادہ مزہ آ رہا ہے کیونکہ بیکاز آڈٹ کے اندر وہی پروسیجرز ہیں, وہی آپ کی بک کیا ہے, وہی گائیڈ ہے. ٹیکس میں ایسا کچھ نہیں ہے.
टेक्स्ट में आप हो और आपका कमिश्नर है जिसने आपको केस लिया हुआ है आपका. What emotion scares you the most? माजुल्ला कहता है मैंने ये नहीं सोचना, मुझे डर लगता है. अच्छा, मुझे ना जो महसूस होता है कि ना जो अकेलापन है ना, ये इंसान को खा जाता है. आपने से देखा होगा कि मेरे जो ज़्यादातर वेंचर्स होते हैं ना वो लोगों के साथ होते हैं. You are a people's person. आई एम अ पीपल पर्सन. मैं उन लोगों के साथ ना करूं जिनके साथ मैं करता आ रहा हूं, मैं नए लोगों के साथ कर लूँगा, लेकिन मैं करूँगा ज़रूर. बेशक वो काम मैं कर सकता हूँ अकेले. मैं इंस्टाग्राम पर स्टोरी लगाऊंगा, ये इवेंट आ रहा है, किसी ने आना है, लोग आएंगे, हम इवेंट करवाएंगे, हम चले जाएंगे. हालांकि वो छोटू से इवेंट होगा, लेकिन मैं महसूस होता है कि यार अकेलेपन के अंदर ना बंदा खो जाता है, ना डिस्ट्रैक्ट होता है, फिर टाइम ज़ाया होता है. तो आप अकेला नहीं सोचना चाहते, अकेले नहीं रहना चाहते आप. In a group, I guess I am more productive. In a group, in a team. रोए कब थे आखिरी बार? हाँ, बड़ा अच्छा. मैं बस रोने वाला था. मेरे ना अभी फाइनल्स के अंदर एग्जाम सॉफ्टवेयर का मसला हो गया था और आखिरी तकरीबन समझे कि 8 मिनट रहते थे, तो जो एग्जामिनर था मैं सर पे खड़ा हो गया कि भाई बंद करें इसको. ये सारे जा चुके हुए थे, तो अब पॉइंट ये था मैं 7 मिनट लेट था, तो मैंने कहा था मैं 7 मिनट जब रहेंगे तो बंद कर दूंगा. अभी 9 मिनट हैं तो 2 मिनट रहते हैं. अब उस 2 मिनट पता मैंने क्या करना था, मैंने कॉपी करना था उसमें से, एक्सेल में से उठा के अपने RFT के अंदर, RTF के अंदर जो हमारा आंसर बुक होती है. अब मैं इसलिए रोना निकला है क्योंकि मेरे सारे सवालात उस एक्सेल शीट के अंदर थे. 6 के 6 AFR के सवालात मेरे उस एक्सेल शीट के अंदर थे, भाई साहब. और मैंने आखिरी कुछ मिनट के लिए सोचा हुआ था कि मैं इसको कॉपी करके पेस्ट उधर कर दूंगा, और वो बंदा मेरे सर पे खड़ा हो गया जो एग्जामिनर था कि बंद करें इसको. मैंने Did you cry? नहीं, आई डिडंट, लेकिन आई वाज गोना, आई वुड हैव, क्योंकि भाई 6 महीने. सो मर्द को तो दर्द नहीं होता? नहीं, मर्द को होता है तो बताता नहीं बस वो. क्यों? उसे लगता है दुनिया खा जाएगी उसको. अगर वो बताएगा ना कि यार ये चीज़ मुझे अपसेट कर रही है, तो दुनिया उसका मजाक उड़ाएगी, दुनिया उसको जीने नहीं देगी. दुनिया तो किसी ना किसी बात का मजाक उड़ा ही लेती है ना. हाँ, लेकिन जो उसके हाथ में होता है वो तो पूरी कोशिश करता है कि यार वो चीज़ ना पहुँचे उस दुनिया पे. डीप बातें हो गई हैं. मास भाई, ऑडिट का पेपर मुश्किल लगता है, इतना एलियनेटेड लगता है. ये टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स क्या होते हैं, ये सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स क्या होते हैं, मुझे नहीं समझ आ रहा. टीचर ने पढ़ा दिया, मिसालें भी दे दी, नहीं हो रहा. और पेपर में एक्सपेक्ट करते हैं कि मुझे ऑडिटर जितनी नॉलेज हो, जो कि जिसका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हो. क्या करूँ मैं? आई एग्री. ऑडिट का पेपर ऐसे ही आ रहा है. क्या करूं? ऑडिट का पेपर उस बंदे के लिए आ रहा है जिसको कम से कम अकाउंटेंसी की एप्लीकेबिलिटी तक की नॉलेज है. यानी कि वो पूछ लेगा IFRS 15 एप्लीकेबल है कि नहीं इस चीज़ के ऊपर. इसका सोल्यूशन बस ये है कि आप प्रैक्टिकली पहले से ही एडवांस्ड हों उस पेपर के लिए. यानी कि अब अल्टरनेट प्रोसीजर्स क्या होते हैं हमने टेक्स्ट बुक में पता है. हाँ. असल में करके देखा गया, स्टूडेंट कभी करता है असल में? कैसे करेगा? टीचर बताता है एग्जाम्पल, उसको नहीं ना बताता बिकॉज हमारी टेक्स्ट बुक में नहीं है. नहीं यार, कुछ टीचर बताते भी हैं, ऐसी बात नहीं है. चले नॉर्मली ये अनऑर्थोडॉक्स है. नहीं, बात ये कि समझ नहीं ना आते वो क्या है, क्या वो आप ये चीज़ देख लूँ, करके देख ले. कैसे? फर्म तो मुंह नहीं लगाएगी मुझे, अभी पेपर मेरा पास नहीं है. चले इंटर्नशिप नहीं मिलेगी तो व्हाई नॉट गो फॉर अ सिमुलेशन. क्या होती है सिमुलेशन? कितना मज़ा आएगा अगर आप कंपनी हम वीकेंड्स को दे दिया करें, आप आएँ, एक मैनेजर आपका होगा, आप उस कंपनी का प्लानिंग करें. उस टीम में बैठ के आपका एक सुपरवाइज़र उसको रिव्यू करवाएं. कुछ दिनों बाद आप एग्जीक्यूशन शुरू करें, सुपरवाइज़र वो काम दे, आप काम करें. फिर कुछ दिन बाद आप उसकी कंप्लीशन करें, सुपरवाइज़र काम दे, फिर मैनेजर को रिव्यू कराएं, एट एंड प्रेजेंटेशन दें. यानी आप कह रहे हैं कि ये सब प्रैक्टिकली कर सकते हैं? प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, कंप्लीशन, 3 प्रोसीजर्स आपकी हैं मेन. ऑडिट के अंदर आप तीनों करते हैं. आप इवॉल्व के प्रोडक्ट जो उनका जो प्रोजेक्ट है उसकी बात करें. आप ऑडिट सिमुलेशन देखें. अच्छा. आप देखें एक ऐसा बच्चा जिसको समझ ही नहीं आ रहा मैं ऑडिट में क्या पढ़ रहा हूँ, वो एक दफ़ा देखे ज़रूर, उसका करिकुलम पढ़े. करिकुलम तो फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा हुआ उधर. सही. आप करिकुलम पढ़ें उसका. इसका कोई ऑनलाइन कोई वीडियो मौजूद है, कोई ओरिएंटेशन की कुछ ऐसी चीज़ कि जिससे बच्चे देख सकें और उनको समझ आए कि बेसिकली ये जो इवॉल्व ऑडिट सिमुलेशन कोर्स है ये क्या है और इसमें आप क्या करवाने वाले हैं? यू शुड मेक अ वीडियो ऑन दिस. ऑल राइट, हम कर लेते हैं.
تاکہ سمجھ آئے. مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو پریکٹیکل آڈٹ والی فیل آئے گی, میدان میں اتر کے جیسے آڈٹ کیا جاتا ہے بالکل اس طرح ہوگا. سمپل طریقہ بتا دیتا ہوں آپ کو. سنس 8 مہینے انٹو مائی آڈٹ لائف میں نے صرف یہی دیکھا تھا کہ چھوٹی ایریاز, فوٹو کاپی, پرنٹنگ, واچنگ, کیونکہ ہمیں کام ہی نہیں آتا تھا. کام تھا ہی کیا ہمارے پاس, ہم صرف کیش کی نالج تھی, بکش نالج تھی. ایٹ دا اینڈ کیا تھا کہ ابھی تم سے ہوگا نہیں, تم چھوڑ دو, ایکسپیرینس نہیں تمہارا. تو یہ سننے کے بعد آئی ریئلائز کہ کیوں نہ ایک ایسا پروگرام ہو جو کہ مجھے سینئر لیول تک کی نالج دے دے, کہ یہ سارے پروسیجرز, سارے ایریاز, ساری بکش نالج پریکٹیکل میں کنورٹ کر کے ایک کمپنی کی صورت میں مجھے مل جائے. میں اپنے آرٹیکل سے پہلے وہ کمپنی کو گو تھرو کروں, میں خود آڈٹ کروں, میں خود کلائنٹ سے میٹنگ کروں, میں خود آڈیٹر بنوں, پھر میں کام کروں. تو آسانی ہو جائے گی پیپر میں. بہت. آرٹیکلس نہیں مل رہے, یا یہ متھ ہے یا یہ سچائی ہے, کیونکہ اب ہر جو بچہ آنے والا بھی ہے سی اے میں, اس کو جو سینئرز ہیں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ آرٹیکلز نہیں ملتے. صحیح کہہ رہے, آرٹیکلز نہیں مل رہے, مرضی کے نہیں مل رہے. کیا مطلب اس بات کا؟ دیکھیے میرے پاس ایک بڑا پیارا بچہ آیا, اس نے کہا جناب FTS 42 ہے اور نا مجھے XYZ فرم میں مل گئی ہوئی ہے, تو وہ آڈٹ میں 6 ماہ رکھ رہے ہیں, سوری آدھا ٹائم آڈٹ میں اور آدھا ٹائم ٹیکس کے اندر. تو میں نے کہا زندہ باد. تو کہتے سر مسئلہ ہے کہ نا مجھے وہ PwC سے کال نہیں آئی. تو میں نے کہا جس فرم سے آئی ہے وہ تو اچھی فرم ہے, لائک اٹ از ان ٹاپ 10. کہتا سر نہیں مجھے لگتا PwC میں ہو جائے گا. تو آپ لائک کہ دیکھ لو, اٹس یور رسک. میں نہیں کہتا کہ آپ نے ٹیسٹ دیا, ٹیسٹ کی کال چھوڑ آئی, سب کہتا ہے ٹیسٹ بہترین, سب کچھ سیٹ, انٹرویو بھی ہو گیا, سب کچھ ہو گیا. دا پوائنٹ واز ہی لاسٹ بوتھ اپرچونیٹیز, نہ PwC سے کال آئی اور وہ والی اپرچونیٹی بھی رہ گئی. مسئلہ یہ کہ ہم نا جج نہیں کر پاتے کہ دا اپرچونیٹی ایٹ ڈور از آلویز بیٹر دین دا اپرچونیٹی دیٹ از آن اندرز ڈور. زبردست بات. تو مسئلہ بس یہ ہے کہ ہمارا جو بچہ ہے وہ میچور نہیں ہے ڈیسیجن میکنگ کے حوالے سے, کہ ہم اس کو گائیڈ کر سکیں کہ یار اگر تمہیں مل گئی ہے نا, مل گئی ہے اپرچونیٹی ایک, تو ورسٹ کم ورسٹ کیا ہوگا, آرٹیکلز مل رہے ہیں, آپ کا ٹائم ضائع نہیں ہو رہا, آپ کی ٹائم لیٹ ہو جائے گی نا اگر آپ کو آرٹیکلز نہیں ملیں گے تو. بچے بس اس پہ لیوریج نہیں رکھ سکتے. بچے کہتے ہیں ہم انتظار کر لیں گے 6 ماہ, 1 سال, 1.5 سال, لیکن ہمیں کریں گے تو بڑی فرم میں. اب تو وہ بھی ختم ہو گیا, اب تو آپ 6 مہینے بعد آرٹیکلس کریں نہ ملیں تو آپ کو ڈسکوالیفیکیشن کا سامنا کرنا پڑتا ہے, جس میں لینینسی بھی ہے تھوڑی بہت, لیکن بائی پالیسی اٹ از ریکمینڈیڈ کہ آپ 6 مہینے تک کر لیں. وہ اسی لیے ہی ہے, میری بات ہوئی تھی, کافی نام لینے لگی تھی کچھ لوگوں سے, تو انہوں نے مجھے یہی کہا کہ وہ صرف اسی لیے ہے بیکاز دے جسٹ ویسٹ اے لاٹ آف ٹائم ویٹنگ فار دا رائٹ which they think is right, you know, waiting for the right firm. اچھا اب میں کو بتاؤں, ڈسکوالیفیکیشن نا لوگوں کو لگتا ہے کہ ہمارے نا نقصان میں ہے, لیکن ہمارے فائدے میں ہی ہوتی ہے. کیونکہ بائی نیچر جو ہمارا سب کانٹینٹ والا ریجن ہے یہ تھوڑا سا بلیو کرتا ہے ڈنڈے کے اوپر. جب تک دیر وونٹ بی اے باؤنڈری نا, تب تک ہم اپریشیٹ نہیں کریں گے اس چیز کو جو باؤنڈری سے پہلے آتی ہے. بالکل صحیح ہے. تو اس وجہ سے ہمارے لیے ضروری ہے, ہم نے ڈسکوالیفیکیشن یہ لگائی کہ آپ آرٹیکلس ڈھونڈ لیں. ابھی بھی دیر آر مور دین 500 فرمز ان اور پاکستان, 800+ فرمز ہوں گی, اور وہ ہر روز کوئی نہ کوئی نئی انڈسٹری ایڈ کر رہے ہیں. ہاں میں اس پہ بھی میں, تو بچے اپلائی ہی نہیں کرتے. ابھی آپ نے جن بچوں سے مجھے ملوایا, میں نے سوچا اسلام آباد میں کتنی فرمز نے اپلائی کیا, کہتے ہیں 30, 20, دیر آر مور دین 150 فرمز. اچھا انڈسٹری آرٹیکلس ریکمینڈ کرتے ہیں آپ؟ بے حد. اچھا اگر آپ کا ٹائم ضائع ہو رہا ہے, اگر محسوس ہو رہا ہے کہ یار دا انڈسٹری از ان لائن ود دا فیوچر گولس, کہ یار میں اس کمپنی کا CFO بنوں کتنا اچھا لگے گا, تو بھائی وائی ناٹ گو فار دا آرٹیکلز. would you go? آئی ووڈ ڈیفینیٹلی. ان کا اسٹائپنڈ اچھا ہے, دے ہیو پراپر ورکنگ آورز, دے ہیو اے ورک لائف بیلنس. 5 بجے کے بعد تنگ نہیں کرے گا, آپ کی رپورٹ نہیں آئی. بٹ واٹ اباؤٹ دا ایکسپیرینس؟ دیکھیں ایکسپیرینس ضروری نہیں ہے وہ 3.5 سال ہی زندگی ہے آپ کی. I have a manager, I have an AM in PwC جن کے آرٹیکلس انڈسٹری سے ہیں. Don't tell me. Wow. So it was a hard way to get there, maybe a year, maybe a 2, but she did her articles and within qualification. She's a she? She's she. She's a her. Nice. She's a lady. Yes. Nice. Good to know. تو
she's also a certificate merit holder in audit, Okay, in finals. okay. Nice. تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دیر آر موٹیویشنس، آپ کو بس دیکھنا پڑے گا. انہوں نے ود ان آرٹیکلس اپنا کوالیفائی کیا، انہوں نے آرٹیکلس کے بعد اپنا ایکسپیرئنس گین کیا، اور شی واز ویری مچ ویل اکوپڈ فار دا جاب. تو آپ کو میکسیمم کیا مسئلہ ہو سکتا ہے کہ 3.5 سال انڈسٹری میں لگانے کے بعد آپ کو، اگر آپ کوالیفائی کر گئے ہو انڈسٹری میں رہ کے، کوالیفائی لازمی کرنا ہے آپ نے، کیونکہ اسٹائپنڈ اچھا ہے، یاشی ہے، کوالیفائی تو کر ہی لوگے یار. صحیح ہے. کوالیفائی جب کر لیا تو آپ نے اپنے اسکلس پہ کام کرنا ہے کچھ، اینڈ اسٹارٹ گیٹنگ سم ایکسپیرینس فرام دا فرمس. اسٹارٹ گیٹنگ سم ایکسپیرینس فرام دا فرمس. کیونکہ آپ کو کوئی فرم یہ نہیں کہے گی نہیں یار تم انڈسٹری کو رہنے دو، آپ کو رکھ لے گی، وہ پروبیشن پہ رکھے گی، تھوڑا کم ٹائم پیریڈ پہ رکھے گی، آپ ایکسپیکٹیشن تھوڑا سا کم کیوں جانا رکھے ہے گی. فرم؟ وہی تو میں کہہ رہا ہوں. میں کہتی ہوں مطلب اونچی اڑان اڑتے کیوں، مطلب میں آئی وڈ نیور ریکمینڈ گوئنگ ٹو اے فرم. آئی وڈ، اللہ تعالیٰ بڑا بولنا بلوائے، آئی وڈ نیور ایور، آئی ایم اے پارٹنر آف اے فرم، آئی ڈونٹ گو دیئر. I don't like the environment of firm. It is so toxic. The culture is so, everybody is so mean. دیکھیں نو کمنٹس. I can do it. آپ کیا کہہ سکتے ہیں. I would never ever, اللہ تعالیٰ مجھے ایسا کبھی نہ ہو, I would never ever go back to a firm. یہ تو مسئلہ ہے ہمارے نا، لوگ یہ جانتے ہیں، ان کو نا فیئر ہے مارکیٹ کا. جو ہمارے سینئرز ہیں نا وہ فیئر ڈال دیتے ہیں بچوں میں، تم انڈسٹری جا رہے ہو، فرم میں کیسے ہو گیا واپس. اور ایسا بھی ہے نا کہ اگر وہ آپ کو ٹرین کر رہے ہیں اتنا لمبا ٹائم، تو جاب تو پکی ہے آپ کی وہاں. کیوں نہیں ہے؟ لیکن ایسا تو پاسبل ہی نہیں ہے کہ کوئی ریٹرننگ شپ کی پالیسی نہ ہو. آپ ایک کوالیفائڈ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہیں اور میرے پاس چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کی پوسٹ نہیں ہے، 100% امپلائمنٹ ہے سی اے کی. اور اچھا اگر چھوٹی فرم میں آرٹیکلز ہو جائیں تو میں کیا کروں ایسا کہ میں کسی اور بچے سے جو کہ بڑی فرم سے، میں معاذ اللہ سے کمپیٹ کر سکوں ان دا جاب مارکیٹ. دیکھیں اس سے اچھی کوئی بات نہیں کہ آپ کی چھوٹی فرم سے آرٹیکل ہے. اچھا صحیح. یو گیٹ ٹو بی یور اون باس. آپ خود سی ایف او سے ملتے ہو آڈٹ کے اندر، اسے ٹرمز ڈیسائیڈ کرتے ہو. ایکسپوجر زیادہ ہے، ایکسپوجر زیادہ ہے. میں نے اتنے آڈٹ کیے مجھے نہیں پتا ہوتا سی ایف او کون ہے. وہ ہمیں اوپر والے تو ہمیں ملنے ہی نہیں دیتے. ایگزیکٹلی. تو دا آل ان آل اٹ از کہ آپ کی جتنی چھوٹی فرم ہوگی نا اتنا زیادہ آپ پہ کام کا برڈن آئے گا. اور آپ کیونکہ دیکھو ہمارے پاس تو سافٹ ویئر آڈٹ کے، ہم تو مینول ڈالتے ہیں، لل گئی میٹیریلٹی نکل آئی، بات اوکے اللہ حافظ. فائلنگ کی، چیک کروائی، ریویو کرے، اوکے. صحیح. ٹیکس کے اندر بھی سیم پروسیجر ہے. ہم ایک ڈاکومنٹ بناتے ہیں، ایک بندہ ریویو کرتا ہے، اس اگلا ریویو کرتا ہے، فائنلائز فارم آتے ہیں، پتہ نہیں ڈاکومنٹ کا کیا بنا ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے، اور سبمٹ ہو گیا ایف بی آر کے اندر یا ایل ٹی او کے اندر. صحیح. جبکہ جو چھوٹا بچہ ہوتا ہے، چھوٹی فرم کا ہوتا ہے، وہ بناتا بھی خود ہے، ریویو بھی خود کرواتا ہے، وہ ڈانٹ بھی کھاتا ہے، وہ مار بھی کھاتا ہے، اور وہ خود سبمٹ بھی کرواتا ہے. اس کی زیادہ اچھی ٹریننگ ہو رہی ہے تو وہ کیا کرے. اچھا اس کا ایکسپوجر ہے. میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کوالیفائی کر لو. میری فیملی کے اندر ہیں جن کے نہیں ہے آرٹیکل بگ 10 سے، لیکن انہوں نے کوالیفائی ضرور کیا ہے. میں یہی کہتی ہوں انہوں نے کوالیفائی ضرور کیا ہے. میں ایک تو کہتی ہوں کوالیفائی کرو، دوسرا اس فرم کے اندر نا اپنے آپ کو انڈسپینسیبل بنا لو. کہ آپ یہ سوچو آج جب پہلے دن اس فرم کے دروازے پہ گئے ہو، آپ نے کہنا ہے میں ادھر سے پارٹنر بن کے نکلوں گا، اس سے پہلے میں نہیں نکلنا. اور زیادہ اچھا ہے کہ آپ کو جب چھوٹی فرم میں جاتے ہیں پارٹنر بننے کے چانسز آپ کے زیادہ بڑھ جاتے ہیں. یس. Because they can offer you partnership right after your article. مطلب not everybody is Anil Peter نا, that you can one day become KPMG's partner. مطلب ماشاءاللہ such an inspiring journey, such an inspiring personality. اور وہ he is also a very good friend of Manabi, Anil bhai. So اگر آپ ایسا کر سکتے ہیں تو میں تو سمجھتی ہوں، میں ہمیشہ ہر بچے کو یہ کہتی ہوں کہ بھائی جسٹ ہیڈ آن گھس جاؤ بس. کیونکہ دیکھیں نا whoever is calling you. اسکل کی ریپلیسمنٹ نہیں ہے، اسکل کی ریپلیسمنٹ نہیں ہے. آپ کے پاس اسکل ہے نا تو آپ چھوٹی فرم سے بگ 4 میں بھی آ سکتے ہو. مے بی 6 ماہ لگیں گے، مے بی سال لگے، لیکن آپ باہر جاؤ گے، اسکل ہونی چاہیے آپ کے پاس. اچھا کوالیفائی کیف کوالیفائی کر لیا نا، ابھی آرٹیکلس بھی ڈھونڈ رہے ہیں لیکن ڈائریکشن نہیں ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا. اچھا اور اگر کیف کوالیفائی نہیں کیا ہے تو بھی کیف کے دوران کوالیفائنگ اٹیمپٹ چل رہی ہے میری، تو میں کیا ایکسٹرا ایسا کر لوں وچ وڈ ایڈ ویلیو ٹو مائی سی وی. نمبر 1 سوال. نمبر 2 سوال، میں کیونکہ سی اے کا بچہ ہوں تو میری گرومنگ نہیں ہو رہی، میری کمیونیکیشن اسکلز نہیں ہیں، ٹھیک ہے، میری مینٹل ہیلتھ پہ کوئی کام نہیں ہو رہا، مجھے لوگوں سے بات کرنی آتی نہیں ہے، میں جاتا ہوں تو میرا دل دھک دھک کرنے لگتا ہے، میرے پسینے چھوٹنے لگتے ہیں، کہاں پہ ٹانگتی ہیں. کہاں پہ ٹانگتی ہیں.
2 سوال ہیں میرے کہ مطلب ابھی ابھی PRC جوائن کیا ہے, ابھی آپ ہیں, یا جیسے ACCA کی اگر ہم بات کر لیں, FD کا بچہ ہے, شروع میں کیا کر سکتے ہیں, اور اگر اس وقت بالکل ہی دم پہ آگ لگ چکی ہے, آرٹیکلز اب بس سامنے نظر آ رہے ہیں, تو ان دونوں ACCA والے کا زیادہ خطرہ اس لیے کہ جاب مارکیٹ بڑی سیچوریٹیڈ ہے. ہاں آپ کی ہر سیٹ, کیونکہ دیکھیں نا کوٹا سسٹم تو ہے نہیں جیسا CA کا ہوتا ہے, ACCA کی جاب مارکیٹ بڑی سیچوریٹیڈ ہے. لیکن ACCA والا اڑ جاتا ہے نا, وہ تو ہاں اڑی فائدہ ہی ہے ACCA کا کہ پتہ اڑ جاتا ہے. ہاں CA میں تو اڑنے مشکل ہوتی ہے, آپ کو پتہ ہے ساتھ ہیں کچھ چیزیں, لیکن خیر زیادہ بات ہے. لیکن ضروری بہت ہے, یہ ضروری اسی لیے ہے کیونکہ ہمارے پاس جو بچہ جو ہوش آتی ہے نا, وہ آتی ہے آرٹیکل رزلٹ آنے سے 1 ہفتہ پہلے, کیا اوہو اب تو CV بن گئی ہے, لیکن CV خالی ہے میری. آنے کے CV کے اندر نام, والد صاحب کا نام, اور 4 پیپر پاس اور PRC پاس کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں, میکسیمم انٹر میٹرک پاس بس. اور وہ ہابیز میں سرفنگ, انٹرنیٹ سرچنگ, گوگل سرچنگ. ہابیز میں ایک بچے نے لکھا ہوا تھا بک ریڈنگ. میں نے کہا بتاؤ بک ریڈنگ, کہتا ہے پیر کامل. میں نے کہا اس کے علاوہ, کہتا میں یہی پڑھی ہے. صحیح. تو پروفیشنٹ ان انگلش. تو میرے نزدیک نا بندے کو صرف اور صرف ایک مائنڈ سیٹ رکھے اپنا کہ میں نے CV بہتر کرنی ہے. وہ اس کو جب مرضی ہوش آ جائے وہ اس کے اوپر ہے, لیکن میرے نزدیک جو بچہ آج PRC کے اندر ہے نا, وہ آج سے اپنے محنت کر سکتا ہے کہ یار میں تھوڑا سا کمپیوٹر لٹریسی کی طرف جاؤں, میں تھوڑا سا کمیونیکیشن کو بہتر کروں, تھوڑا سا پریزنٹیشن کو بہتر کروں, اور میں ایک نہ ایک نئی سافٹ ویئر, نئی چیز کو کیسے کروں. آپ کو پتا ہے, آپ راستہ بتا دیں کوئی. دیکھیں آپ کا تو دوست ادارہ ہے جو اکیڈمک وائٹیلٹی ہے, ٹھیک ہے, ناٹ عبداللہ ملک, میرے بڑے پیارے دوست ہیں. یہ ہے ہی چیز ان کے لیے. صحیح. یہ ایک پلیٹ فارم ہے جو ان کی سب سے بیسک نیڈ ہے وہ پوری کرتا ہے. میں دیکھتا ہوں کہ یار یہ ایک بیسک چیز ہے, مجھے ایکسل استعمال کرنا آنا چاہیے. بچے اس کے لیے 17,000 روپے دے رہے ہیں, 12,000 روپے دے رہے ہیں, کیوں؟ تو میرے نزدیک یہ ہے کہ یار بچے کو جو ریلیونٹ اسکل ہے نا, فرام کمیونیکیشن, RBI, آپ کا ٹیکس جو UAE کا ہے, پھر آپ کا سعودیہ کا ہے, BAT ہے پاکستان کا, آپ کا جو کمیونیکیشن کے ساتھ ساتھ آپ کی فائنینشیل اسٹیٹمنٹ کی پریپریشن ہے, CV میکنگ ہے, آپ کا انٹرویو. آپ آج سے انٹرویو کی نہیں محنت کرتے ہیں. جو آپ کے سوالات آنے نا کہ آپ نے ٹائم کہاں گزارا اپنا سارا, آپ ابھی سے اس کو محنت کریں. آپ کی ہابیز کیا ہیں, کیونکہ ہابیز جھوٹ بولنا بڑا آسان ہے. یار میری ہابی ہے کہ جناب میں پاکستان کے اکنامکس کے اوپر اپنا ایک, بٹ جب وہ سوال پوچھ لیں گے ہابی سے تو آپ کیا بولیں گے؟ ٹھیک ہو گیا. تو ابھی سے آپ اپنا انٹرسٹ رکھیں نا ان چیزوں کے اندر. صحیح. ابھی سے آپ کچھ کتابیں پڑھنا شروع کریں. تو میرے نزدیک نا بندے کو اپ ٹو ڈیٹ رہنا پڑے گا, اور اکیڈمک وائٹیلٹی سے بہتر سوگت کوئی ادارہ یا کوئی پلیٹ فارم CV بھی بناتے ہیں. مجھے عبداللہ ہمارا بڑا لاڈلا بچہ ہے, تو وہ بتا رہا تھا کہ CV بھی بناتے ہیں, ایون وہ CV ڈراپ بھی کر کے آتے ہیں, ایون وہ کندھوں پہ بٹھا کے انٹرویو دلانے بھی لے کے جاتے ہیں کہ آ جاؤ چیزیں دلا دیں تمہیں. میں اسٹوری سناتا ہوں. اسٹوری اس کے پیچھے یہ ہے کہ نا ایک دوست نے اپروچ کیا عبداللہ کو, اسٹوڈنٹ ہی تھا, کہ بھائی میرا بڑا خرچہ ہو گیا, میں اسلام آباد میں ہوں, میں لاہور آیا, میرا کوئی 45,000 روپیہ لگ گیا CV ڈراپ کرنے کا رزلٹ سے پہلے, اور میرا رزلٹ فیل ہو گیا, دوبارہ اٹمپٹ لگے گی, تو مجھے 45,000 دوبارہ لگانا پڑے گا اگلے اٹمپٹ میں. عبداللہ بیچارہ بڑے پریشان تھا کہ یار لوگ 45,000 روپے لگا رہے ہیں, 3 دن CV ڈراپ, کیونکہ دیکھیں لاہور میں تو فارمس بہت زیادہ ہیں, آپ کی ٹریولنگ, آپ کی ریزیڈنس ہے, آپ نے لاہور جا کے کھانا پینا بھی ہے, ہفتہ تو رہیں گے آپ 150 فارمس میں, اگر آپ نے اپلائی کرنا ہے ہفتہ تو رہیں گے آپ ادھر. صحیح بات ہے. تو عبداللہ نے کہا کیوں نہ کچھ ایسا کیا جائے کہ جو ہمارے دوست پہلے ہی ان فارمس میں بیٹھے ہوئے ہیں, ہم ان کو CV واٹس ایپ کریں, اس کو پرنٹ نکالیں, فولڈر میں ڈالیں, کور لیٹر اٹیچ کریں, سبمٹ کروا دیں. کتنا اچھا ہو کہ وہ بھائی گھر بیٹھے نیٹ فلکس انجوائے کر رہے ہیں اپنا, اور ہم ان کے CV سبمٹ کروا دیں. اچھا اب ایک اور مزے کی بات یہ ہے کہ ایک بچے نے PWC میں اپلائی کیا, KPMG میں سوری, اور ایک ریمارکس کا سیکشن ہوتا ہے بڑا خوبصورت, جس کا ہم نے کو کریکولر رکھتے ہیں. میرے لوگ فارم سبمٹ کروانے کے بعد پوچھتے ہیں بھائی اس کو خالی چھوڑنا تھا نا. صحیح ہے. تو اب یہ وہ بندہ کرے گا, اس ایکسپیرینس ہے اس معاملے میں, بچے اس معاملے میں صحیح تھوڑا سے انموٹیویٹیڈ ہے, انڈائریکٹیڈ ہے. تو میرے نزدیک یہ ہے کہ یار اف یو تھنک آؤٹ دیر کہ یار مجھے یہ فیسلٹی چاہیے کہ یار میری CV دوسرے شہر ڈراپ ہو جائے, میری CV خود بن جائے, میری CV کا کور لیٹر لگ جائے, پرنٹ ہو کے میرے دفتر تک پہنچ جائے, اور جو میرا پہلا انٹرویو ہے, کیونکہ مشکل ہوتا ہے وہ پہلا انٹرویو ہمیشہ مشکل ہوتا ہے, وہاں تک میں تھوڑی سی نا ذہنی سکون مل جائے کہ میں پہلے انٹرویو تک پہنچا دیں آپ.
صحیح ہے, صحیح ہے. تو وہ والی فیسلٹی کے لیے یہ ایک پیکیج ہے جو کیٹرنگ فیسلٹی دے رہا ہے. اور میرے نزدیک یہ ہے کہ یار آپ کو اگر محسوس ہو رہا ہے کہ یار دس از سم تھنگ کہ یار میں افورڈ نہیں کر سکتا, آپ کمیونیکیٹ ضرور کریں. بیکاز آئی تھنک سو کہ اٹ از این موٹیویشن فار اس کہ ہم ان لوگوں کے لیے کام کریں جو شاید اپنے لیے نہیں کر سکے. زبردست زبردست. اللہ آپ کو کامیاب کریں اس میں. ڈیپ سوال آنے لگا. Brace yourself. When you are loved, ٹھیک ہے, you are hated also. But when you are, چلو loved نہیں بولتے, when you are applauded, you know, and when you are celebrated, and when you are heard by so many people at all times, how does it feel to accept rejection or failure? matlab, how do you stay grounded after being the maazullah, you know? اللہ اکبر. But you know what I'm saying. Like میں کبھی کسی کو کہوں معاذ میں کہتی ہوں معاذ اللہ محمد معاذ اللہ, بس. I don't have to say anything after that. کون ہے, کیا کرتا ہے, کہاں ہوتا ہے, کہاں رہتا ہے, irrelevant. I never even ask the other person کہ تم جانتی ہو بیٹا تو اس سے بات کر. کہتی بیٹا معاذ سے بات کرنے. کہتے کون معاذ؟ میں نے کہا معاذ اللہ. ہاں ٹھیک ہے. How do you stay grounded? دماغ کیوں تمہارا خراب نہیں ہوتا؟ اور اگر تمہیں کبھی فیلئر ایکسیپٹ کرنا پڑے, جو کہ بہت ہے, کتاب کھلی ہوئی ہے. How do you take it? But I'm not talking about like work academic failure, nahi. That Maazullah was not heard. It happened once. How did you take it? پہلی بات آپ کو تو پہلا سوال کیا ہاؤ اٹ فیلس ٹو بی لوڈ. الحمد للہ بہت پیار ملا ہے. الحمد للہ مجھے وہاں سے پیار ملا جہاں سے میں ایکسپیکٹ ہی نہیں کرتا تھا. آئی ہیو بین ٹو وینیوز اینڈ آئی ہیو بین ریکگنائز کہ آپ معذول ہیں. میں نے کہا ہاں, آپ کی بات سن کے اٹ گیو یو ہوپ. میں نے اٹیمپٹ دی, میرے پاس ہو گیا, آپ کا شکریہ. دیٹ تھنگ کہ لوگ ملتے ہیں اور آ کے اپروچ کرتے ہیں یار آپ معذول ہیں, اور کچھ تصویر بھی کہتے ہیں تصویر کھینچنے والے, اینڈ آئی لائک یار اٹس سچ اے فین مومنٹ. لائک یو نو بینگ لوڈ اینڈ نو دیٹ یو آر بینگ لوڈ پیورلی, اٹس اے ڈفرنٹ تھنگ. اینڈ وین یو ریئلائز دیٹ یو آر بینگ لوڈ پیورلی, اس کے مقابلے میں کوئی فیلئر, کوئی بری بات چپتی نہیں آپ کو. میں ایونٹ کروا رہا تھا کاسا ڈیکلیمیشن والا, اینڈ آئی واز ایکسٹریملی ڈاؤن, میں ختم تھا. آئی واز سو ڈی موٹیویٹیڈ, سم تھنگ ہیپنڈ. لیکن آؤٹ آف نو ویئر اسکیپ اسٹوڈنٹ کیم اپ اینڈ شی واز لائک یار معاذ بھائی آپ سے انسپائریشن ہے, میں آپ کی باتیں سنتی ہوں, انسٹاگرام اسٹوریز سنتی ہوں, میں ریلیٹ کرتی ہوں کافی زیادہ. میرے پیپر فیل ہوئے تھے, میں پورا سال کا پیپر پاس نہیں ہوا, لیکن میں نے آپ کے کہنے پہ 2 دیے تو دونوں پاس ہو گئے میرے. تصویر کھنچوانی ہے میں نے آپ کی. تو میں سمجھ ہی نہیں آیا میرا سارا دکھ درد کہاں گیا. آئی واز بیک ان دا گیم. تو میرے خیال سے بینگ گراؤنڈڈ سے زیادہ نا یو شوڈ آلویز نو کہ اگر آپ کو 100 بندے برا کہہ رہے ہیں نا, دیر آر 10,000 10,000 پیپل جو آپ کو اچھا کہہ رہے ہیں, اور آپ کو جو اچھا کہہ رہا ہے نا وہ میں بھی آپ کو جانتے نا. مسئلہ یہ ہے کہ دا پیپل دیٹ آر ٹاکنگ گڈ آف یو آپ کو نہیں پہنچ رہی ہوگی بات, اینڈ دا پیپل ہو ٹاک بیڈ آف یو ہمیشہ پہنچ جاتی ہے. اور وہ ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ وہ فلانا تمہارے بارے میں یہ کہہ رہا تھا فلانا. تو میں اس بندے کو ایک بات کہتی ہوں کہ یار دیکھو اس نے مجھے تیر مارا, مجھے لگا نہیں, گر گیا, تم نے اٹھایا اور تم نے اٹھا کے مجھے مارا, تو تم دوست ہوئے یا دشمن؟ ایگزیکٹلی. ہم تو اس لیے بتا رہے ہیں کہ آپ کو پتا ہو. میں نے کہا مت بتایا کرو, نہ بتایا کرو, ضرورت نہیں ہے. اچھا آخری سوال, بہت مزہ آ رہا ہے پوڈ کاسٹ میں, اینڈ آئی کین ڈو اٹ لٹرلی آل ڈے. آئی ایم ہیونگ سو مچ فن. تمہارے میں نے پسینے چھٹوا دیے کچھ کچھ سوال پوچھ کے. وہ ٹیشو آخری 2 سوال. جی 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 سوچ لو. حکم 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 حکم. دنیا میں سب سے زیادہ محبت کس سے کی ہے؟ اور یو کین آنسر دس ڈیڈ اور الائیو, کوئی بھی بندہ جس سے تم ملنے کے لیے یو کین جسٹ یو نو گیو دا ورلڈ. میرے نزدیک نا آئی آلویز فیلڈ لائک کہ نا میں کنیکٹ نہیں کر پایا اپنے نا جو میرے گرینڈ پیرنٹس ہیں. آئی آلویز فیلڈ لائک کہ دیر واز اے سرٹن باؤنڈری کہ یار ادب ہے, احترام ہے, محبت ہے, پیار ہے. I always have this regret. لیکن آئی آلویز فیل لائک کہ نا وہ لنک نہیں کر پا رہے میری چیزوں سے. میں کچھ بتانا چاہ رہا ہوں اینڈ دے آر لائک کہ میں ویڈیو دکھا رہا ہوں اینڈ دے آر لائک اچھا کیا بات ہے. آئی واز فیل لائک یار اب ریسنٹلی یعنی کہ دادا ابو کا جب انتقال ہوا تب میں چھوٹا تھا, آئی ڈنٹ فیلٹ سو مچ,
لیکن جب ہوش آیا دادی بھی کے انتقال کے اوپر, جب دیور تھنگ سو فاسٹ کہ شی واز انجرڈ, پھر سرجری ہوئی, تھنگ واز گوئنگ گڈ, اچانک سے ریسیو اے نیوز اینڈ یو آر ایکچولی پلاننگ کہ یار میرے ایگزامس تھے لیکن میں نہیں جا سکا, میری فارم سے میں نہیں جا سکا, لیکن آئی ول گو آفٹر, اس ویکینڈ میں نے جانا ہے, میں گیا لیکن وہ نہیں تھی. تو آئی فیل لائک آئی لوڈ ہر سو مچ, لیکن میں بتا ہی نہیں پایا. ہیوی ہو گئے پوڈکاسٹ. اوکے, اور یہی چیز اندر کھائی جاتی ہے کہ اب کس کو بتائیں. I also have the same regrets with respect to my own grandparents. And I suddenly am feeling very scared right now that I don't want to have these regrets with respect to my parents now. Actually Because I'm just very busy and I don't have time. نہیں, آئی نو دس از ویری آف ٹاپک, لیکن دا پوائنٹ از کہ ہم اتنا زیادہ بزی ہو چکے ہیں اپنے لائف میں, فم میں, کہ آئی گو ہوم اینڈ آئی ریئلائز کہ یار بس ختم, تھک گئے, سو جاتے ہیں. اینڈ نیکسٹ ڈے یو آر لائک یو آر اپ, سب سو رہے ہیں, پھر چلے جاتے ہو. اینڈ دیر واز آفیشیلی 2 weeks کے مل ہی نہیں پایا. اور اس کے بعد آئی ریئلائزڈ کہ بابا کی طبیعت خراب تھی, مجھے پتہ ہی نہیں تھا. اور میں پھر ریئلائز کہ سب کچھ کر کس کے لیے رہا ہوں میں پھر. تو اٹ واز ویری لانگ اگو, یعنی کافی دیر بعد میں پتہ چلا دادی میں جانے کے بعد کہ کتنی ضروری ہوتی ہیں چھوٹی چھوٹی چیزیں, کہ آپ کا ایک ایک جو لمحہ اسپینڈ کرتا ہے آپ کو یاد رہے. صحیح بات. And you can just give away the whole world to just meet them for one time. ایک بار, ایک لمحہ مجھے جس رات کو انتقال ہوا تھا نا, اس سے اگلے دن ہم واپس اپنے بھائی گھر گئے تھے, اور میں ان کا ایک کمرہ تھا جو نماز پڑھنی تھی, پڑھتی ہوتی تھی وہ, تو محسوس ہوا کہ کوئی بندہ تھا کرسی سے بیٹھ کر نماز پڑھا. میں جھٹکے سے جب دروازہ کھولا میں نے, تو سم ہاؤ وہ نہیں تھی, ادھر کوئی اور تھا, لیکن مجھے پھر محسوس ہوا کہ آئی ووڈ ہیو ایکچولی گیون دا ہول ورلڈ to meet her just for once. اینڈ ٹیل ہر کچھ رہ گیا ہے باقی. آخری سوال بہت ایموشنل ہو گیا. کیمرے میں آپ دیکھیں اور آپ دیکھ کے بتائیں کہ واٹ ایڈوائس would you give to a young Mazullah who is 15, at least 15 years younger than you right now, کہ یار یہ کرنا اور یہ نہیں کرنا. جلدی اس کو ہم کرتے ہیں ریپ, بیکاز کافی لمبی ہو گئی پوڈ کاسٹ. بالکل بالکل بالکل. کیا کہیں گے آپ؟ ایڈوائس نمبر 1 تو یہ ہے کہ یار کیمرے میں دیکھیں تاکہ. آلرائٹ ڈیئر معذ اللہ خان, ایڈوائس نمبر 1 از کہ یور بیسٹ فرینڈز آر ناٹ یور ایج فیلوز بٹ دا ون ہو ہیو پاسڈ یور ایج. آلرائٹ, یس میرے ساتھ کیا صحیح, بیکاز دا مسٹیکس تمہیں وہ کر رہی ہیں وہ کر چکی ہوں گے, تمہیں پہلے بتا دیں گے کہ یار یہ نہ کرو. زبردست. ایڈوائس نمبر 2, لوگ 100 باتیں کہیں گے لیکن 100 باتوں کی آپ نے باتیں نہیں سننی, 100 لوگوں کی باتیں آپ نے نہیں سننی. ہاں لیکن آپ نے اس سے ایک ضرور بندے کی بات سننی ہے جو کہ آپ کا سینٹر آف اٹینشن ہے. کس کے لیے آپ کرتے ہیں؟ والدین کے لیے کرتے ہیں. لیکن کیا والدین ان 100 باتوں میں کہیں نہ کہیں آ رہے ہیں؟ آپ کے 100 کام ہوں گے. میرے والد صاحب کا ہے کہ وہ نا مجھے پرائیویٹ لسٹ بھیجتے رہتے ہیں, بیکاز ہی فیلز لائک کہ نا میں بہت زیادہ نا جلدی ڈسٹریکٹ ہو جاتا ہوں اپنے مین گول سے. کہ ان کی لسٹ ہوتی ہے کہ جناب سب سے پہلے اللہ میاں, نماز, پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم, پھر ہمارے وظائف ہوتے ہیں کچھ, وہ پڑھا کریں آپ, پھر اپنی فیملی کے ساتھ ٹائم دیں, پھر کچھ ٹائم بچ جائے تو آپ فم کے کام کر لیا کریں, پھر ٹائم بچے تو پڑھ لیا کریں, پھر ٹائم بچے تو آپ نے ٹوسٹ ماسٹرس کو دیں, پھر ٹائم بچے تو کوک کر کورسز دیں, پھر ٹائم بچے تو آپ پلے اسٹیشن کو دیں. ریالٹی تو یہ بابا بیچتے رہتے ہیں مجھے. اب جوان کون ہے, میں کہتا ہوں ٹھیک ہے بھائی آپ صحیح کہہ رہے ہیں, لیکن ڈیپ ڈاؤن جب وقت گزر جاتا ہے اینڈ آئی ریئلائز کہ بابا آن پوائنٹ کیا رہتے ہیں. تو اپنے بڑوں کی بات آپ مان لیں, آپ سن لیں, ان میں یہ میں کہوں گا بلیسنگ ہوتی ہے کہ وہ بات سچ ہو جاتی ہے, برکت ہوتی ہے اس میں. بے شک کوئی کلوز امپیکٹ نہ ہو, کوئی کلوز ریلیشن نہ ہو, لیکن وہ سچ ہو جاتی ہے. دے ہیو ایکسپیرئنس. اینڈ لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ, چھوٹی ہار ہوتی رہتی ہے, چھوٹی ہار ہوتی رہتی ہے, لیکن وہ ایک چھوٹی ہار ہے, جنگ تو بھی باقی ہے.